رک کیوں رہے ہو فارس غازی؟ مارو مجھے، چلاؤ گولی، مرد بنو۔ وہ دیوار سے بندھا شخص نفرت سے اسے دیکھتا پکار رہا تھا، اکسا رہا تھا۔ فارس کی گرفت ٹریگر پہ مضبوط ہوئی۔ مجھے بدلہ لینا ہے، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا۔ میری بات سنو فارس، وہ ملتجی سی کہہ رہی تھی۔ تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس جیسے بنو گے۔ تم نے اسے مارا تو یہ جیت جائے گا۔ اس کے پاس چوائس تھی برسوں پہلے، یہ چاہتا تو نہ مارتا اپنے بچوں کے قاتل کو، مگر اس نے مار دیا۔ یہ تب ایسا بن گیا۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی۔ یہ پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہے۔ تم اس کو وہ سکون مت دو۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تم سن رہے ہو فارس؟ وہ درد سے چلا کر بولی تھی۔ تم خدا نہیں ہو۔ تم قصاص مانگ سکتے ہو، تم انتقام نہیں لے سکتے۔ تم خون کا انتقام نہیں لے سکتے۔ تم انسان ہو۔ انتقام میں تم اس کی زندگی تباہ کرو، اس کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤ۔ تم یہ سب کر سکتے ہو، مگر کسی کی جان لینا، وہ لکیر پار کر لینا، یہ غلط ہے۔ تم یہ نہیں کرو گے۔ مرد بنو فارس غازی۔ وہ بھی مسلسل اس کو استہزائیہ انداز میں دیکھتا اکسا رہا تھا۔ فارس دانت ایک دوسرے پہ جمائے اسے گھورتے ہوئے اس پہ پستول تانے کھڑا تھا۔ کھڑا رہا یہاں تک کہ زمر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، مگر ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ ڈالے۔ کلک کلک، سائلنسر لگے پستول کا ٹریگر فارس نے ایک دم دبایا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں۔ زمر کا دل بند ہوا۔ خاور نے آنکھیں بند کر لی، مگر ایک جھٹکے سے اس کی ہتھکڑی ٹوٹی اور بازو نیچے گرے تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ فارس نے پستول شکستگی سے جھکا لیا تھا۔ اس نے گولیاں اس کی ہتھکڑیوں سے لگی زنجیر پہ ماری تھیں۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا کرنل خاور۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر اس لیے کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خاور کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ اس کے بازو واپس پہلو میں گر چکے تھے، مگر وہ چند لمحے شل سا کھڑا رہا۔ زمر آنکھیں رگڑتی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی، مگر آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے۔ تمہارے پاس چوائس تھی خاور، تب بھی تھی۔ میں اور تم برابر نہیں ہیں۔ نفرت سے اسے دیکھ کر وہ بولا تھا، اور خاور کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، گویا وہ گل سڑ رہا ہو۔ تم چاہتے تو قاتل نہ بنتے، تم اپنے بچوں یا ہاشم کے لیے قاتل نہیں بنے، تم اپنی وجہ سے قاتل بنے تھے، مگر میں قاتل نہیں بنوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ خاور نے ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی دباتے ہوئے شل نظروں سے اسے دیکھتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر دھیرے سے اپنی جیب کو ٹٹولا۔ اس کا پستول اندر تھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ پستول نکال کر ایک دم گھوما اور اسے زمر کی طرف تان کر ٹریگر دبا دیا۔ 1 2 3 4 محض کلک کلک کی آواز سنائی دی۔ نہ کوئی دھماکہ ہوا، نہ گولی چلی۔ خاور نے جھلا کر اپنے خالی پستول کو دیکھا۔ فارس نے دوسری جیب میں مٹھی ڈال کر باہر نکالی اور پھیلائی۔ اس میں خاور کے پستول کی چند گولیاں تھیں۔ خاور کے چہرے پہ شکست کے آثار دکھائی دینے لگے۔ بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل ڈالوں۔ خاور نے تلملا کر دروازہ کھولا۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ زمر اسی طرح کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہچکی لینے کی آواز آتی تھی۔ وہ اسے دیکھے بنا میز پہ ہاتھ رکھے آہستہ سے شکستہ سا زمین پہ بیٹھا، اکڑوں حالت میں، کمر کرسی کی ٹانگوں سے لگائی، تھوڑی جھک کر سینے سے آ ملی۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں بزدل نکلا، میں اسے نہیں مار سکا، وہ سر جھکا کر نفی میں ہلاتا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی۔ زمر نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ فارس کی جھکی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا تمہارا بدلہ نہیں لے سکا، میں بزدل نکلا، میں گولی نہیں چلا سکا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تب زمر نے دیکھا اس کی کنپٹی کے قریب خاور کے مکے کے باعث جلد پھٹ گئی تھی اور ذرا سا خون رس رس کر جمنے لگا تھا۔ کان تک خون کی لکیر آ رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اس کے قریب زمین پہ بیٹھی۔ آئی ایم سو سوری فارس، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولتی۔ ٹیشو اس کے زخم سے مس کرنے لگی۔ زرتاشا کو مارنے کی ذمہ دار میں بھی ہوں۔ مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا اسے لے کر، مجھے اس کی جان بچانی چاہیے تھی، مگر میں سمجھی تھی فارس کہ میں تمہاری جان بچا رہی ہوں، تمہاری روح کو، تمہارے دل کو بچا رہی ہوں۔ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ فارس کا سر ہنوز جھکا تھا، اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، تمہیں اتنا نقصان پہنچایا، میں خود غرض ہو گئی تھی، یا مجھے لگا تھا میں انصاف کے لیے کر رہی ہوں یہ سب، مگر فارس میں چاہتی تھی تم اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پا لو، تاکہ تم خود کو کریکٹ کر سکو، اپنی اصلاح کر سکو۔ تم میرے لیے اہم تھے، ہمیشہ اہم تھے، تب ہی میں نے زرتاشا کی جگہ تمہیں بچانا چاہا، تمہارے دل کا سوچا۔ آئی ایم سو سوری۔
وہ اس کا خون ٹیشو سے نرمی سے صاف کرتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھی گیلی تھی۔ میں نے 4 سال جیل میں گزارے اس آدمی کی وجہ سے، اور میں اس کو نہیں مار سکا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے جمے خون کو ہلکا ہلکا ٹیشو سے رگڑ کر صاف کرتی کہے جا رہی تھی۔ تم میرے لیے ہمیشہ سے اہم تھے، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تم کبھی کسی کو قتل نہیں کرو گے فارس۔ فارس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے زرتاشا سے محبت تھی اور میں اس کے لیے قتل تک کرنا چاہتا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا، اور زرتاشا کبھی نہیں چاہے گی کہ تم جیل جاؤ اس کا بدلہ لینے کی پاداش میں۔ زرتاشا چاہے گی کہ تم خوش رہو، نئی زندگی شروع کرو۔ میرے سامنے وہ تھا، میرا مجرم، اور میں اس کی جان نہیں لے سکا۔ میں بزدل نکلا۔ زمر نے نفی میں گیلا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تم مسلمان ہو، تم نے خدا بننے کی کوشش نہیں کی، تم بہادر ہو، تم نے انسانیت دکھائی۔ فارس نے ناک سے گیلا سانس کھینچتے کرسی کی ٹانگ سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ میں خدا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ ہم اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑتے ہیں فارس، ہم انصاف کے لیے لڑیں گے مگر انتقام کے لیے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو ہم کسی کو مارنے کا نہیں سوچو گے۔ وہ اس کے خون اور بالوں کو نرمی سے ٹیشو سے صاف کرتی کہہ رہی تھی، اور فارس نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں سوچوں گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، کسی بھی صورت نہیں۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی ڈو، تم بہت اچھے ہو۔ وہ ابھی تک بے مقصد اس کے زخم پہ ٹیشو پھیر رہی تھی۔ وہ تکان بھری آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے لب ایک ہی سطر بڑبڑا رہے تھے، میں خدا نہیں بننا چاہتا، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا۔ اور وہ بے آواز آنسو بہاتی اس کا زخم ابھی تک صاف کرتی دہرائے جا رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ سرد رات باہر قطرہ قطرہ جمتی رہی، پگھلتی رہی، جم کر پگھلتی رہی۔ ٹوٹا ہوا چاند بادلوں میں تیرتا رہا۔ اس ٹوٹے چاند تلے زمین پہ بنے مور چال کے لاؤنج میں جتنی گہما گہمی تھی، اس کے اس بیڈ روم میں اتنا ہی سناٹا تھا۔ حنین مدھم نائٹ بلب جلائے بستر پہ یوں بیٹھی تھی کہ پیر زمین پہ لٹکے تھے اور ہاتھ گود میں، چہرہ ویران اور آنکھوں میں شل سا تاثر تھا۔ وہ یک ٹک بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اندھیرے میں بیٹھی حنا نے چہرہ اٹھایا۔ باہر روشنی میں نہائے دروازے سے سعدی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فون اور چارجر تھا۔ یہ کہاں لگے گا؟ 3 پن ہے؟ اس نے نگاہیں ملائے بغیر سوال پوچھا، پھر خود ہی دیوار پہ ادھر ادھر دیکھا۔ 3 پن ساکٹ نظر آیا تو آگے بڑھا، جھک کر چارجر لگایا اور فون وہیں زمین پہ رکھ دیا، پھر جانے کو مڑا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے مگر مڑا نہیں۔ میں نے آپ کا 8 ماہ انتظار کیا، لیکن آپ کو مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے ہچکی لی، شدت غم سے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سعدی دھیرے سے پلٹا، اس کے چہرے پہ اب برہمی تھی۔ اور ان 8 ماہ تمہارے نام سے مجھے کتنی اذیت ملی اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ گرک کر بولا تھا۔ تم نے چیٹنگ کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے ہاشم کو کالج بلایا، میں تمہاری اور زمر کی باتوں میں آ گیا اور اس کو بھی جانے دیا، مگر کیا میں نے بکواس نہیں کی تھی کہ تم اس سے کبھی بات نہیں کرو گی، اس کو کبھی نہیں بلاؤ گی؟ پھر بھی تم نے وہی کیا حنین یوسف۔ اس کی آواز دبی دبی گراہٹ میں بدل گئی۔ حنین پتھر ہو گئی۔ باتھ روم کے دروازے کی کنڈی کھلی اور سیم باہر نکلا۔ حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم نے اس سے تعلق رکھا، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر تمہیں کوئی خیال نہیں آیا؟ اپنے بھائی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا تم نے؟ وہ تمہارا نام لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا میرے سامنے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے مجھے 8 ماہ میں کتنی اذیت دی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سر کتنی دفعہ جھکا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ تم آؤ گی، اور میں جانتا تھا کہ تم نہیں جاؤ گی، لیکن تمہارے نہ جانے سے تمہارے اتنے عرصے کی خطائیں مٹ نہیں گئیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں فارس ماموں سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا۔ میں امی سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کدھر تھیں جب تم اس سے بات کرتی تھی۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سیم پہلے تو ساکت ہوا، پھر ایک دم سامنے آیا۔ ایسے بات مت کریں، مگر سعدی نے نہیں سنا۔ وہ شل ہوئی حنین کی طرف انگلی اٹھا کر اسی برہمی سے بولا، میں زمر سے بھی پوچھوں گا کہ میں نے کہا میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ اسامہ ایک دم سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ بیڈ پہ بیٹھی حنین چھپ گئی۔ سعدی کی انگلی فضا میں اٹھی رہ گئی۔ اس نے دیکھا دبلے پتلے اسامہ کا قد اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی سرخی تھی۔ سیم تم یہاں سے جاؤ، میں نے کہا۔ بھائی انگلی نیچے کریں۔
وہ دانت پہ دانت جمائے غرا کر بولا تھا۔ سعدی کا ابرو بے اختیار اٹھا، ماتھے کی تیوریاں ڈھیلی ہوئیں۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ آپ 8 ماہ آ کر ہم سے یوں بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ نے تکلیف اٹھائی ہے؟ ہم سب خوش تھے، ہم نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے بھی اذیت کاٹی ہے، اور میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ سنا آپ نے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سب جانتا ہوں۔ آپ اس طرح میری بہن سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس رات نہیں تھے جب پولیس فارس ماموں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ رات کیسی تھی؟ زمر نے مجھے کہا تھا کہ اب میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اور اس رات میں ہاشم کے کمرے کی بالکنی کا شیشہ بجاتا رہا تھا۔ میں اس شخص سے مدد مانگنے گیا تھا بھائی، جو ہمارا دشمن تھا۔ میں اپنے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے گیا تھا۔ اس رات زمر اور حنا کی ساری باتیں میں نے سن لی تھیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس رات نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے 2.5-3 ماہ ماموں کے بغیر گزارے۔ تب میں گھر کا بڑا مرد تھا، اور میں جانتا ہوں میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن فجر پہ اٹھ کر قرآن پڑھتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ آ کر ہمیں یوں جج کریں، اور اگر آپ نے اسی طرح ہم سے بات کرنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ آپ واپس نہ آتے۔ سعدی کا ہاتھ واپس پہلو میں جا گرا۔ وہ بس سیم کو دیکھے گیا۔ پرندے بڑے ہو چکے تھے، ان کے ننھے پر پرواز کا ہنر سیکھ چکے تھے، اور اب تک وہ جانے کتنے آسمانوں کا چکر کاٹ آئے تھے۔ سمندر میں گرے شخص کو کیا پتہ چلنا تھا، وہ جن کو پل پل سعدی کی ضرورت رہتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو وہ سائیکیٹرسٹ بن جاتا تھا، پڑھنا ہو تو ٹیوٹر بن جاتا تھا، کہیں جانا ہو تو ڈرائیور بن جاتا تھا۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیم آنکھیں رگڑتا فوراً پیچھے بیڈ پہ بیٹھی شل بے آواز روتی حنا کے پاس آیا۔ تم رو نہیں حنا، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم سے یوں بات کریں۔ حنین نے آنسو گراتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فارس ماموں کو بتا دیں گے۔ میں نے پہلے ابو کو کھویا، پھر وارث ماموں کو، پھر بھائی کو، پھر ہاشم کو۔ میں ہر اس مرد کو کھو دیتی ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔ میں فارس ماموں کو بھی کھو دوں گی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں حنا۔ باقی سب تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم رو نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، صرف میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ مسلسل اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنین چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھائی کو یہ سب بتاتا ہوگا۔ وہ اس تاریکی سے اب کیسے نکلے گی؟ صبح ابھی دھند آلود تھی، نو مول اور تازہ۔ جب فارس کی آنکھ کھلی وہ چونک کر سیدھا ہوا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہی کچن کے فرش پہ کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا شاید۔ کب، کیسے، کچھ علم نہ تھا۔ سر تھا کہ درد سے پھٹ رہا تھا اور کمر تختہ بن چکی تھی۔ وہ کراہتا اٹھا، جوتے پہنے ہوئے تھے، سو پیر درد کر رہے تھے، صرف دل ہلکا تھا۔ زمر چولہے کے ساتھ کھڑی تھی، آستین اوپر چڑھائے وہ کچھ بنا رہی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑتا اس تک آیا۔ ایک نظر اس کے پھلاوے کو دیکھا۔ میں اتنی دیر کیسے سوتا رہا؟ کیونکہ برسوں بعد تمہارے دل کو سکون ملا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، ہاتھوں سے تیزی سے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے، پھر کھڑکی کو دیکھا جس کے پار گہری نیلاہٹ تھی۔ میں سب مسجد جا رہا ہوں، تم ناشتہ بناؤ، میں اپنی پرانی روٹین پہ واپس آنا چاہتا ہوں اب۔ وہ ہلکے دل اور ہلکے کندھے کے ساتھ طمانینت سے بولا تو زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ تم جان گئے ہو کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کوئی اور ہے۔ درست۔ سر کو خم دے کر وہ جانے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ تم نے 1-2 دفعہ کے علاوہ مجھے کبھی نہیں ٹوکا نماز نہ پڑھنے پر۔ ویسے یہ تمہارا فرض تھا کہ تم مجھے ٹوکتی، مجھے احساس دلاتی۔ فارس، وہ کانٹا رکھ کر اس کی طرف گھومی۔ 7 سال کے 10 اور 12 سال کے بچے کو ٹوکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے پہ۔ بالغ مسلمانوں کو نہیں ٹوکا جاتا۔ اس کے سامنے نماز پڑھنا، اس کو نماز کی نصیحت کرنا ہے۔ پتہ ہے کیا فارس، ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا وہ غیبت کرتا ہے، یا کسی ایسی برائی میں ملوث ہوتا ہے جس سے ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں، مگر ہزار جتن کر کے، نصیحت کر کے، لیکچر دے کر، سمجھا کر، غصہ کر کے، اس کے لیے دعا کر کے بھی ہم اس کو نکال نہیں پاتے، اس اندھیرے سے اس کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، وہ توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ تو پھر ہم اسے کیسے اس برائی سے نکالیں؟ ہم یہ جان لیں کہ وہ اپنی نہیں، ہماری آزمائش ہے۔ اس کی تو بخشش بڑے آرام سے ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دل تو کچھ عرصے کے لیے اللہ نے نیکی کی طرف سے بند کر رکھا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے تو نہیں پڑھ رکھی تفسیر، اس نے تو ہماری حدیث کی کتابیں گھول کر نہیں پی ہوئی۔ ہر وقت اس کی بخشش کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم کیا کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ جو خوبی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر ڈال لیں۔
وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اپنی نماز کو خوبصورت بناتے چلے جائیں، اس کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ یہ ہے وہ پرفیکشن کا لیول جو میں اس کی عبادت میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جس پہ الفاظ اثر نہیں کرتے، اسے عمل سے نصیحت کرنی چاہیے۔ اب جاؤ۔ فاس نے گہری سانس لی۔ تھینک یو اس لیکچر کے لیے، ویسے مجھے آپ کی وہ بات بھی اچھی لگی تھی جو آپ نے رات کو بار بار دہرائی تھی۔ انگریزی کے 3 الفاظ تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، آپ دہرانا پسند کریں گی؟ سادگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ زمر کانٹا اوپر اٹھائے اس کی طرف گھومی۔ ہاں، وہ الفاظ یہ تھے کہ آئی ول کل یو۔ اب جاؤ۔ اور خفگی سے اسے گھور کر رخ پھیر لیا۔ میں واپس آ کر آپ سے اس کا حساب مانگتا ہوں شیف صاحبہ، اور بھی چابیاں اور سیل فون اٹھاتا باہر نکل گیا۔ مور چال پہ وہ صبح روشن ہونے لگی تو کالونی کے درختوں نے دیکھا حنین یوسف اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس کے کٹے ہوئے بال ماتھے پہ گر رہے تھے اور پیچھے والے بالوں کی فرنٹ چوٹی گوند رکھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ دفتر اس نے نیچے گیٹ کے پار کسی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اندر کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحے بعد وہ گیٹ سے باہر آتی دکھائی دی۔ سامنے علیشا کھڑی تھی، نیند سے بھری آنکھوں اور بالوں کی پونی بنائے وہ گویا عجلت میں لگتی تھی۔ حنین اس کو اتنے برسوں بعد دیکھ کر علیشا کی آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھرے، مگر ہنا سپاٹ چہرے لیے کھڑی رہی۔ تمہیں صبح صبح اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ دے سکوں، یہ جو تمہارا تھا۔ کی چین اس کی طرف بڑھائی۔ علیشا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کی چین تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی حنین اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ علیشا تیزی سے کیب کی طرف جانے کو مڑی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے کی چین کے سیاہ ہیرے نما کرسٹل کو ٹٹولا، پھر اوپر لکھے آرٹس ایور آفٹر کو دبایا زور سے، پھر دوبارہ دبایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ رک گئی، حیرت آنکھوں میں لیے۔ اس نے پھر کوشش کی مگر بے سود۔ یکدم وہ چونک کر مڑی۔ حنین واپس وہاں آ کھڑی ہوئی تھی اور سینے پہ ہاتھ لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا علیشا کہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر کے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ میرے اندر بہت سارا شر ہے۔ تو یہ جان لو علیشا کہ میں اب اپنے شر پہ شرمندہ نہیں ہوں۔ اب کوئی مجھے کتنا ہی جج کرے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنے اندر کے اندھیروں کو گلے لگا لیا ہے۔ میں نے وہ فکرہ ڈھونڈ لیا ہے جو مجھے ان اندھیروں میں رہنا سکھا دے گا، اور وہ فکرہ ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بند مٹھی کھولی۔ علیشا کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ حنا کی ہتھیلی پہ اسی طرح کا سیاہ کرسٹل رکھا تھا، مگر اس کے اوپر لکھے الفاظ اندر کو دبے تھے، یوں کہ کرسٹل اندر سے کھل گیا تھا، 2 ٹکڑوں میں بٹا تھا، اور اس کے کھوکھلے حصے پہ ایک ننھا سا میموری کارڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ تم ہمیشہ سے بیوقوف تھیں، اس لیے کارڈات سے ہارتی رہیں، ان کو انہی کے خلاف نہیں استعمال کر سکی۔ تمہیں بھول گیا کہ میرے پاس 2 کرسٹل تھے، ایک میرے لاکٹ والا جو تم نے دیا تھا، اور دوسرا یہ کی چین۔ میں نے صرف دونوں کی جگہ بدل دی۔ اس نے مٹھی بند کر لی۔ میں کی چین کو کھول نہیں سکتی تو تمہیں اپنا لاکٹ والا ہیرا دیا تاکہ تم مجھے دکھا دو اسے کیسے کھولنا ہے۔ علیشا بے بس چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ حنا واپس پیچھے ہٹتی گئی۔ اس میموری کارڈ میں کیا ہے میں نہیں جانتی، مگر اب یہ میرے پاس ہے، اب یہ ہمارے پاس ہے۔ تم نے جیل سے یہ کی چین ہمیں بھیجا تھا۔ تھینک یو علیشا، تمہارا گفٹ ہمیں مل گیا ہے، وہ رکھائی سے کہتی واپس اندر گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ علیشا باہر تہی دامن کھڑی رہ گئی۔ تہی دست کھڑی رہ گئی۔ قصر کاردار میں ہاشم ابھی بستر میں ایک نرم گرم کمبل میں لپٹا چائے پیتے ہوئے موبائل پہ نیوز ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا جب دروازہ زور سے کھٹکا۔ اس نے ناگواری سے چہرہ اوپر اٹھایا، پھر کمبل اتارتا نیچے اترا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں موجود تھا اور اسی طرح کسی کے مخل ہونے پر موڈ بگڑ چکا تھا۔ بیزاری سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر تاثرات مزید بگڑے۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ؟ آپ نے کہا تھا سر کہ مجھے آپ کا اعتماد کمانا ہے۔ میں اسے کما سکتا ہوں، میرا کیریئر، میری آزادی، سب کچھ اس جاب سے جڑی ہے۔ میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، سو میری بات سنیں۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ میں کچھ ایسا جانتا ہوں جو یوسف کو کبھی آپ کے خلاف اٹھنے نہیں دے گا۔ ہاشم کے ابرو کٹھے ہوئے۔ مثلاً احمد نے بھاری دل کے ساتھ گہری سانس لی۔ سعدی یوسف کی بہن حنین، اس نے بورڈ ایگزام میں OCP صاحب کو بلیک میل کر کے پیپرز لیک کروائے تھے۔ میرے پاس تمام ثبوت ہیں، آپ ان کو رکھیں فارس کے سامنے اور اسے آفر دیں، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک اتری، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے 9 بجے آفس میں ملو، تم واپس جاب پہ آ چکے ہو، لیکن آئندہ اتنی صبح آ کر میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ اور دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ فارس مسجد سے واپسی پہ تازہ دم صبح سڑک کنارے چلتا آ رہا تھا۔
اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، دل اور کندھے بوجھ سے آزاد تھے۔ بہت عرصے بعد اپنا آپ انسان لگا تھا جو کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے اس نے موبائل جیب سے نکالا۔ رات بھر وہ سائلنٹ رہا تھا اور کالز اور میسیجز کی بھرمار تھی۔ آبدار کی کالز سر فہرست تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال بیک کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، مردانہ آواز دوسری گھنٹی پہ سنائی دی۔ فاض ٹھہر گیا، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کون؟ تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ جواب میں غصیلا لہجہ سنائی دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہو کون جس کو میری بیٹی نے 45 دفعہ کال کی اور تم نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آبدار ٹھیک ہے، وہ تیزی سے بولا تھا۔ چند ثانیے کی خاموشی دوسری طرف چھائی رہی۔ میری بیٹی نے، فارس غازی، کل رات خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس وقت ICU میں ہے۔ کدھر؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ کار کی چابیاں نکالتے ہوئے آگے کو بھاگا۔ فورڈلی ایور آفٹر کے تنہا پڑے لاؤنج میں زمر میز پہ ناشتہ سجائے بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹے تارے جیسا دل، میں نے دیا تمہیں سورج مگر چاہا تم نے چاند، جب چاند دیا تم کو تم نے مانگے ستارے، تو میں اندھا دھند پونجی لامحدود ستاروں کی کہکشاں میں اور خود کو لپیٹا ہر ایک ستارے کے گرد صرف تمہارے لیے۔ ستارے، چاند اور سورج باہم بھی تمہارے متلون دل کے لیے کافی نہ ہو پائے، سو میں نے اٹھائے اپنے آنسو اور تمہیں بنا دیا ایک سمندر، تاکہ تم زمین پہ بادگیری کرتے چلو اور اس ناممکن خزانے کو کھوج نکالو جس کی تمہیں مستقل تلاش ہے۔ البتہ ضرور ہر صبح میرا سورج تم کو بیدار کرنے کے لیے موجود ہوگا، ہر رات میرا چاند حاضر ہوگا تمہاری تشفی کے لیے، اور اگر کبھی تمہیں ہو میری طلب تو دیکھنا ستاروں کے درمیان ہر ایک تارے کے گرد لپٹی میں وہیں ٹھہری ہوئی ملوں گی۔ صبح دھیرے دھیرے فورڈلی ایور آفٹر کے گرد دھندلکے تانے جا رہی تھی۔ ٹھنڈا ہوا ناشتہ یوں ہی ڈھکا رکھا تھا اور زمر یوسف بازو میز پہ بچھائے سر ان پہ ٹکائے سو رہی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور نیند سے بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھول کر جنید اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رکا، آنکھوں میں حیرت در آئی۔ آپ اس وقت؟ اس نے گھڑی کی بجائے مڑ کر آسمان کے رنگ کو دیکھا۔ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی الجھی سی اپنا سیل فون اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ فارس نظر آیا کہیں جنید؟ نہیں تو، مگر آپ کیسے آئیں؟ باہر تو کوئی کار نہیں کھڑی۔ زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس کہاں گیا؟ کار بھی لے گیا؟ وہ اسے کال ملانے لگی۔ گھنٹیاں جا کر واپس پلٹ آئیں مگر جواب نہ ملا۔ جنید ناشتے کے برتن نظر انداز کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں رات کے مارکے کے نشانات وہ حتی المقدور صاف کر چکی تھی۔ فارس کا پیغام چند لمحوں بعد موصول ہوا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم گھر چلی جانا۔ زمر کے ابرو تن گئے، آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ ابھر آیا۔ اس نے پرس اٹھایا، موبائل اندر پھینکا اور باہر نکل آئی۔ کیب سے جاؤں گی کیا؟ اب اتنا بھی خیال نہیں آیا اسے؟ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ صبح کی دھندیا روشنی میں سورج کی سنہری تاریں ملی تو آسمان مزید روشن ہو گیا۔ ایسے میں اس بلند عمارت کی بالائی ترین منزل کے کارنر آفس میں ہاشم اپنی پاور چیئر پہ موجود تھا۔ گرے سوٹ اور ٹائی میں ملبوس، بال جلسے پیچھے کو جمائے، آنکھوں پہ اینک لگائے وہ چند کاغذ پڑھ رہا تھا۔ سامنے کرسی پہ احمد شفیع اٹھے کندھوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے دفتن اینک اتاری اور چہرہ اٹھاتے ہوئے کاغذ میز پہ ڈالے۔ بیکار ہے یہ سب، اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حنین نے OCP کو بلیک میل کیا تھا، لیکن اس سے یہ ثابت ضرور ہوتا ہے کہ اس نے OCP کی بیٹی کی ویڈیو تباہ کرنے کے عوض کوئی تحفہ وصول کیا تھا۔ وہ ان میلز میں حمیرہ کو یہی بتا رہی ہے، مگر ظاہر ہے حمیرہ یہ نہیں سمجھ سکی یہ تحفہ ایک لیک شدہ پیپرز تھے۔ احمد بے چینی سے بولا، میں مانتا ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے تھے۔ احمد گہری سانس لے کر کھڑا ہوا۔ پھر میں نئی نوکری تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں سر، شکریہ آپ نے میری بات سنی۔ وہ واپس مڑا اور چند قدم دور گیا جب ہاشم نے پکارا، تم اپنے آفس میں واپس آ چکے ہو؟ میں بات کر کے مکر نہیں جاتا، میں اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اب فون اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمد نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا، شکریہ سر۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے مکہ فضا میں لہرایا، یس، اور آگے بڑھ گیا۔ حلیمہ نے بے اختیار اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اندر ہاشم فون کان سے لگائے میز پر رکھی اپنی ڈاک کھول رہا تھا، ساتھ ہی وہ ناخوشی سے انگریزی میں تیز تیز بولتا جا رہا تھا، کون سا کیس؟ کوئی کیس نہیں چلے گا، میں نے 6 ماہ سے پہلے اگلی تاریخ نہیں لینے دینی ان کو، بوڑھا کر دوں گا ان کو یوں ہی۔ ڈاک الگ کرتے ہوئے اس نے چند لفافوں کو بنا کھولے ردی کی ٹوکری میں اچھال دیا اور کچھ کو علیحدہ کر دیا، اور یہ تبھی تھا جب اس نے وہ لفافہ دیکھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے ابرو بھنچے۔
وہ پرانے کاغذ کا پیلا زرد سا لفافہ تھا، دیکھنے سے بھاری معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تعجب سے موبائل رکھتے ہوئے اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر پیپر نائف سے کے ساتھ لفافہ چاک کیا۔ اندر کوئی دبیز شہ تھی۔ ہاشم نے انگلی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا، فرنٹ کور اور چند صفحات۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹایا اور ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پاسپورٹ ہولڈر کی تصویر سامنے تھی، بڑی شیپ والا سادی یوسف، لیکن پاسپورٹ ادھورا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر لفافے میں جھانکا۔ اندر ایک اور پرانے طرز کا کاغذ طے کیا ہوا تھا۔ ہاشم نے اسے نکالا۔ اس پہ انگریزی میں گویا قلم دوات سے چند الفاظ تحریر تھے: سادی یوسف کو عدالت میں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ پاسپورٹ کافی ہے، لیکن اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس نے یہ ٹریش کین میں اچھال دیا تھا۔ میں نے اس کے سارے ٹکڑے جمع کر لیے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے تمہیں مکمل کر کے دوں تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ نمبر لکھ کر ٹویٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ فقط ایک خیر خواہ۔ نیچے ایک نمبر درج تھا، ریاضی کے چند بے سروپا ہندسے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سے اس لفافے سمیت تمام اشیاء کو دراز میں ڈال دیا۔ اسی پل اس کا فون بجا۔ بلاک نمبر کالنگ۔ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے احتیاطاً ہیلو کہا۔ سر، کیا آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ وہ خاور تھا۔ ہاشم نے ایک نظر بند دراز کو دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ میں نے سادی یوسف کی جان بچائی تھی خاور۔ میرے اس کے ساتھ بہت سے اختلاف سہی اور اپنی اس ویڈیو کے بعد میں اس سے نفرت کرنے لگا ہوں، لیکن ایک محب وطن لڑکے کو دہشت گرد قرار دے دینا، یہ ظلم میں نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کو مارنا الگ بات ہے، جیتے جی مارنا بالکل الگ، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چلے گا، اس لیے مجھے اس پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تم رشوت کے طور پر بھیج رہے ہو مجھے۔ سوری سر، کون سا پاسپورٹ؟ وہ اپنی جگہ الجھ گیا تھا۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا سر۔ پھر روانی سے بولا، اگر آپ مجھے اپنے بندوں سے تلاش کروانے کے بجائے میری بات سن لیں تو میں آپ کے والد کے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ پھر وہ ٹھہر کر بولا، آپ کے لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دیے، مگر آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں بے گناہ تو نہیں ہوں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہ تھا؟ سر، ایک دفعہ تو پوچھا ہوتا سر کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے، پھر میں پاتال سے بھی اس کو کھینچ کر لے آتا، مگر آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئے۔ سنو خاور، جلد یا بدیر میرے آدمی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے اب دوبارہ فون نہ کرنا۔ ناگواری سے کہتے اس نے فون رکھ کر لیپ ٹاپ کھولا۔ البتہ دماغ کی ایک بتی مسلسل جلنے بجھنے لگی تھی۔ اگر خاور نہیں تھا تو یہ کون سا تیسرا فریق تھا جو درمیان میں کود پڑا تھا؟ چند منٹ ہی وہ کام کر پایا اور پھر ایک دم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ گھنٹی سنتا رہا۔ تم نے کہا تھا تم اس آخری چیز کی قیمت لگاؤ گی، کیا وہ یہ پاسپورٹ ہے جو تم نے مجھے بھیجا ہے؟ کون سا پاسپورٹ؟ علیشا نے حیرت سے دہرایا تھا۔ اداکاری مت کرو، وہ اکتا کر کہہ رہا تھا، جب تمہارا ایک میموری کارڈ تھا میرے پاس۔ ہاشم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے باپ کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا میں نے، یاد ہے؟ وہیں سے کچھ ملا تھا مجھے، مگر وہ معلومات ایسی تھیں کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ سوچا کسی اور کو دے دوں، ورنہ تم تو میری جان لے لو گے۔ خیر، اب سب میرے لیے بیکار ہے اور وہ تمہیں بھی نہیں اب ملے گا۔ رہی میں تو میں ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگیوں سے جا رہی ہوں۔ ہاشم فون بند کر کے سوچتا رہا، اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو بھی اورنگزیب کے کمپیوٹر میں کم از کم وارث غازی کی فائل تو تھی نہیں، سو وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی ہوں گی۔ باقی ہر چیز کی خیر ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام کرنے لگا۔ ہسپتال کی چمکتے فرش والی راہداری خاموش اور سرد پڑی تھی۔ فارس نے کمرے کے دروازے پہ انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ لحاف تانے آبدار ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک نرس اس کے پیچھے تکیے برابر کر رہی تھی۔ اس کے سرخ بال پونی میں بندھے تھے اور چہرے پہ مردنی سی چھائی تھی، کلائیاں سخت پٹیوں میں بندھی تھیں، اور وہ برے موڈ کے ساتھ نرس سے نقاہت سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب آہٹ سنی تو چہرہ پھیرا۔ اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھ کر نگاہوں میں تحیر در آیا، سانس بھی تھم گئی۔ پھر سر کے خم سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلام کہتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ کافی وسیع و عریض اور پرتعیش تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے شاہانہ طرز کے کاؤچ میں بیٹھ گیا اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی، پھر لبوں پہ بند مٹھی رکھے خاموشی سے آبدار کو دیکھنے لگا۔ آپ بھی نظریں جھکا لی۔ نرس باہر نکلی تو ہلکے سے کنکھارا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آبدار نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نقاہت سے مسکرائی، اب ٹھیک ہوں۔ ذرا رکی، بابا سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری شکل پہ گدھا لکھا ہے کیا؟ جو ان کے ہوتے ہوئے ادھر آتا وہ نکلے ہے تو آیا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، انداز میں کاٹ سی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، نظریں جھکا لیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اب کہ وہ نرمی سے بولا تو وہ اپنے پٹیوں میں بندھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اٹھا لیتا آپ کی کال؟ ایسے کون کرتا ہے؟ اپنے والد کا تو سوچنا تھا۔
آبدار نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ میں نے آپ کو اتنی کالز کی، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں مصروف تھا۔ کس کے ساتھ؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر تیزی سے پوچھا تو اتنی تیزی سے بولا، آپ کو حق ہے یہ پوچھنے کا؟ آبدار کی اس پہ جمی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ آپ چلے جائیں، اور وہ پیچھے سے اپنے تکیے جوڑنے لگی، گویا اسے جانے کا اندھیا دے کر اب لیٹنے لگی ہو۔ آبدار، وہ کہتے ہوئے اٹھا، مگر دروازے کی طرف جانے کی بجائے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ تکیے جوڑتی رک گئی، چہرہ اٹھا کر بلی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے قریب آ رکا تو وہ بیٹھے بیٹھے ذرا پرے ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کے بازو کے قریب بیڈ پہ بیٹھا۔ اگر آپ کو مجھے بلانا تھا تو اس کے دوسرے طریقے بھی تھے، یہ سب کر کے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ اسے فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور آبی کی بھیگی آنکھیں بے خودی کے عالم میں اس پہ جمی تھیں۔ مجھے افسوس ہے اگر میری وجہ سے آبدار آپ کو کبھی کوئی غلط تاثر ملا، مگر میری نیت ہمیشہ صاف رہی، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس پہ نظریں جمائے دکھ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی بہت احتیاط سے گزاری ہے، جس کے اوپر دل ہارا اس کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ آلودہ ہونے نہیں دیا، اس لیے کوئی آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑے مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا ہے، اسی لیے ادھر آیا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آبی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھیں ہنوز ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ آپ کو میری فکر تھی؟ ظاہر ہے مجھے فکر تھی۔ اسی نرمی سے کہتے ہوئے فارس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا پٹیوں میں لپٹا ہاتھ تھاما۔ آبدار کا سانس رک گیا، وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ اس کی آنکھیں آبی کی آنکھوں پر جمی تھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کی آہنی کلائی تھام رکھی تھی۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرے بلانے پہ آ جایا کریں گے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میں وعدہ کروں۔ میں مس عبید ایک شادی شدہ آدمی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ وہ اسے دیکھتا رہا چند پل، چند ساتیں، بنا پلک جھپکے، اور پھر ایک دم فارس کی انگلیوں نے اس کی کلائی کی پٹی کو جھٹکا دیا۔ آبدار کی کراہ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہکا بکا سی اپنا ہاتھ چھڑاتی، وہ درستی سے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے دوسرے سے اس پہ لپٹی پٹی کھینچ کر اتار رہا تھا۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلائی، مگر فارس نے پٹی کی آخری تہہ نوچ کر پرے پھینکی اور اس کی کلائی اٹھائی۔ وہ بے داغ تھی، خراش تک نہ تھی۔ جس طرح آپ کے والد صاحب نے مجھ سے بات کی، مجھے بہت برا لگا۔ وہ ہوتے کون ہیں مجھے قصوروار ٹھہرانے والے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ غرایا تھا۔ آبدار کا چہرہ سفید پڑا، آنسو تک خشک ہو گئے۔ میں نے آبدار بی بی 4 سال جیل میں گزارے ہیں۔ وہاں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی شکل دیکھ کر بھی آپ کی جان نکل جائے۔ میں نے ان کے ساتھ سروائیو کیا ہے۔ آپ کے یہ بیکار ڈرامے سروائیو نہیں کروں گا کیا؟ اس کی کلائی کو زور کا جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ شل سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں اس پہ جمائے انگلی اٹھا کر بولا، آئندہ اگر آپ نے مجھے کال کی یا میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہا یا میرے گھر اور ریسٹورنٹ کا رخ بھی کیا تو میں کس حد تک جا سکتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بات آئی ہے دماغ میں یا نہیں؟ غصے سے بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی نے شل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ یہاں صرف اپنا نام صاف کرنے آئے تھے؟ جی ہاں، کیونکہ جب میں نے آپ کو کوئی بھی غلط تاثر نہیں دیا تو آپ کی ان جذباتی حرکتوں کے لیے مجھے ذمہ دار نہ ہی ٹھہرائیں۔ آپ کے والد صاحب تو اچھا ہے، میں ان کے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو ان کی باتیں سنوں گا، اس لیے ان سے کہیے گا میرے منہ نہ لگیں آئندہ۔ برہمی سے بولتا ایک قہر آلود نظریں اس پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس دروازے تک پہنچا تھا جب اسے آواز آئی۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا، وہ اپنی دوسری کلائی کی پٹیاں نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ فارس کے ابرو اکٹھے ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا وہ کلائی برہنہ کر چکی تھی۔ یہ ہے وہ جو میں نے کاٹی تھی۔ گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی۔ فارس نے بے اختیار اس کی پہلی کلائی کو دیکھا جو سوائے ذرا سی خروچ کے صاف تھی، البتہ یہ والی کلائی یہ بری طرح زخمی دکھائی دیتی تھی۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ تمہارے لیے فارس غازی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ فارس نے بڑی مشکل سے قدم اٹھائے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اب ہذیانی انداز میں خود سے لگی سوئیاں اور نالیاں نوچ نوچ کر پھینکنے لگی تھی۔ اس کے برف ہوئے آنسو اب روانی سے گرنے لگے تھے۔ سورج کی نرم گرم روشنی مور چال کو اس دھند آلود صبح میں بھی دہکا رہی تھی۔ زمر واپس آ کر اندر جانے کی بجائے لان میں گھاس پہ رکھے جھولے پہ آ بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بال اڑا رہی تھی، مگر وہ بے نیاز سی اسی طرح بیٹھی آنکھیں موندے جھولا لیتی رہی۔ جوتے اور پرس گھاس پہ ہی ادھر ادھر لٹکے پڑے تھے۔
بلائی منزل کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو حنین لیپ ٹاپ کے آگے جڑی بیٹھی تھی۔ دلچسپی سے وہ اسکرین پہ لکھی عبارتیں پڑھ رہی تھی۔ ساتھ بیڈ پہ اکڑوں بیٹھا اسامہ تھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے گم سا نظر آ رہا تھا۔ نیچی منزل کا منظر کسی عام صبح سے مختلف لگتا تھا۔ ندرت اور حسینہ کچن میں تھیں، ناشتے کی مہک، پراٹھوں کی خوشبو، برتنوں کی اٹھا پٹک۔ ندرت بہن بہت جوش سے اہتمام کرنے میں لگی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھے ابا بھی صداقت کو ڈپٹ ڈپٹ کر ایک ایک کونا صاف کرنے کو کہہ رہے تھے۔ جانتے تھے سعدی زمر کی طرح کتنا نفاست پسند تھا۔ حسینہ کو خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ نرا ڈرامہ ہے سارا خاندان۔ نہ میں پوچھتی ہوں اس زخم والے منہ لیے سوکھے سڑے لڑکے میں رکھا کیا ہے جو سب اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ سیدھے منہ سلام تو اس نے مجھے کیا نہیں، اب تہوں والے پراٹھے بناؤں اس کے لیے؟ وہ رات سے پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی اور اب دل چاہ رہا تھا اس پراٹھے میں زہر ملا دے۔ بیلن کو آٹے پہ برابر کرتے بڑبڑاتے اس نے سر اٹھایا تو چونکی۔ سعدی کندھے پہ بیگ لیے چہرہ جھکائے کچن کے باہر کھلتے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ندرت ابھی لاؤنج میں گئی تھی، سعدی دوسری جانب سے آیا تھا، سو کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا۔ حسینہ چند لمحے تو کھڑی رہی، پھر بیلن رکھ کر باہر نکلی۔ ندرت اور ابا مشترکہ طور پر صداقت کو ڈانٹ رہے تھے۔ سیم زینے اترتا آ رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ وہ آخری سیڑھی تک پہنچا تو حسینہ نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں گھما کر مزے سے اطلاع دی، اسامہ بھائی وہ تو چلا گیا سامان سمیت، اب ناشتہ بناؤں یا نہ بناؤں؟ کون؟ اسامہ سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر جس لمحے اسے سمجھ آئی وہ ایک دم باہر کو بھاگا۔ لاؤنج ایک جست میں عبور کرتا وہ پورچ کے دروازے سے باہر جا نکلا۔ حسینہ نے سر جھٹکا، پاگل۔ اسامہ نے باہر آ کر گردن ادھر ادھر گھمائی، وہاں سعدی کہیں نہ تھا، صرف زمر جھولے پہ آنکھیں موندے سر پیچھے گرائے بیٹھی تھی۔ بھائی چلا گیا پھوپھو؟ زمر نے چونک کر آنکھیں کھولیں، وہ حواس باختہ سجد تک پہنچا تھا۔ آپ نے بھائی کو جاتے دیکھا؟ ہاں، دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی، دھیان نہیں دیا۔ مگر وہ آیا کب اور وہ چلا کیوں گیا؟ وہ حیران سی جگہ سے اٹھی، یاد آیا رات فارس فون پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اسامہ نے روحانسہ ہو کر اسے دیکھا، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ باہر گھنے درختوں کی قطار کے ساتھ سڑک پہ وہ سر جھکائے چلتا جا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ہاتھ جینز کی جیبوں میں تھے۔ سعدی، اس نے وہ آواز سنی تو قدم زنجیر ہوئے، ٹھہرا، پھر دھیرے سے مڑا۔ وہ 10-12 میل کے فاصلے پہ زمر کھڑی تھی، رات والے جھلملاتے سیاہ لباس پہ جیکٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے۔ وہ بہت دل گرفتہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہیں وہ دور کھڑی، ننگے پاؤں، اس سے چند قدم وہ پیچھے اسامہ کھڑا تھا، مگر اس نے چہرہ جھکا رکھا تھا۔ سعدی کے چہرے پہ کرب سا ابھرا۔ زمر پہ اپنائیت بھری نظریں جمائے وہ بار بار کچھ کہنے کو لب کھولتا پھر بند کر دیتا، پہلو میں گری مٹھیاں کبھی بھینچ لیتا اور کبھی ڈھیلی چھوڑ دیتا۔